اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعل الحسین مصباح الہدى وسفینۃ النجاة فی امتہ وجعل الشفاء فی تربتہ وإجابة الدعاء تحت قبته والأئمة من ذريته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابی القاسم محمد لا سیما مولانا ابی عبد اللہ الحسین وأولاده المقتولين وإترته المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فقد قال إمام الحسين عليه السلام انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد امر بالمعروف وانهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، محبان ائمہ اطہار، پیروان امام حسین، عاشقان سید الشہداء، عاشقان امام زمانہ، قیام مقدس کربلا و عاشورہ، قیام مقدس سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے یہ چوتھی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور جو وصیت نامہ مولا نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کے نام تحریر فرمایا تھا مکہ سے پہلے مدینہ سے نکلتے وقت، آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام و سرنامہ سخن قرار دیا۔ گزشتہ 3 مجالس میں ہم نے اس وصیت نامے کو بیان کیا کہ جس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے مقدس قیام کے مقاصد کو بیان فرمایا، کہا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں نہ سرکشی کے لیے، نہ غرور کے لیے، ولا مفسدا ولا ظالما، نہ فساد پھیلانے کے لیے اور نہ ظلم کرنے کے لیے نکلا، بلکہ میں کس کے لیے نکلا؟ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي، میں تو اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا۔ اُرِيدُ أَنْ آمَرَ بِالْمَعْرُوف، میں چاہتا ہوں کیا کروں؟ امر بالمعروف کروں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دوں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، اور میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پر چلوں۔ اور کل کے مجلس میں یہ بیان ہوا تھا کہ قیام امام حسین کی ماہیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ قیام فقط و فقط ایک انفجار ہے، صرف و صرف ایک دھماکہ ہے، یا نہیں؟ یہ قیام اپنے پورے وجود کے ساتھ ایک تحریک ہے، ایک انقلاب ہے۔ عزیزان محترم، اگر کل کی گفتگو آپ کو یاد ہو تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ انقلاب
کیوں آتا ہے، انقلاب کے اسباب کیا ہیں؟ انقلاب کے 4 اہم اسباب ہیں۔ جب وہ پورے ہوں تو ایک معاشرے کے اندر یا ایک پوری قوم کے اندر، دنیا کے اندر انقلاب آتا ہے، ایک حرکت آتی ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو انقلاب نہیں آتا۔ کوئی شک نہیں عزیزان محترم، قیام مقدس کربلا ایک انقلاب کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے۔ اس کے پیش نظر کچھ اہداف ہیں، اس کے پیش نظر کچھ مقاصد ہیں جو کہ سید الشہداء نے اپنے وصیت نامے میں محمد ابن حنفیہ کے نام بیان کیے۔ آج کی گفتگو میں کچھ عوامل کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں عزیزان محترم۔ کل کی مجلس میں ایک سبب بیان ہوا کہ اس نہضت کیوں عمل میں لائی گئی، اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں، کچھ عوامل ہیں، کچھ اسباب ہیں، ان کو ہم جائزہ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک عامل جو کل بیان کیا تھا وہ تھا بیعت کا مطالبہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام سے ایک فاسق و فاجر نے، ایک شرابی نے، اس شخص نے، اس خبیث نے کہ جس نے امت میں بگاڑ پیدا کیا، کہ جس کی اصلاح ہی کے لیے امام حسین کو نکلنا پڑا، اس نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا تقاضا کیا۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ قیامت تک کوئی بھی حسین جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا عزیزان محترم۔ تو اس مطالبہ بیعت نے امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ اس ظالم طاقت کے خلاف قیام کریں، اس فساد کے خلاف نورانیت لے کر آئیں۔ دوسرا سبب اور دوسرا عامل وہ یہ تھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد نے کوفہ سے خط لکھے تھے امام حسین کو، اور امام حسین علیہ السلام کو بلایا تھا کوفہ کی طرف کہ آپ آئیں اور یہاں حکومت کریں۔ اور آپ جانتے ہیں، تاریخ میں پڑھ چکے ہیں کہ 18,000 خطوط جو کہ شیعوں نے، دشمنوں نے، پروپیگنڈا بھی اس میں کیا گیا، خط لکھ کر امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی۔ اب جانتے ہیں تاریخ کا میں اگر ہم اس کو ذرا تحلیل کریں، جائزہ لیں، تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ معاویہ امیر شام جو تھا دنیا سے جاتا ہے، اور جو کوفہ کے لوگ ہیں اس حادثے سے، یعنی معاویہ کی دنیا سے جانے سے 20 سال پہلے لا اقل تقریباً 5 سال کے لیے علی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ یعنی علی علیہ السلام نے جو حکومت سنبھالی تو اپنا دارالخلافہ جو بنایا کوفے کو بنایا۔ یہ کوفہ کو سمجھیں کہ کوفہ کیسا شہر تھا، کوفی کیسے لوگ تھے۔ اس پر علماء نے باقاعدہ مجالس بھی پڑھی ہیں اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ شہر کوفہ کے حالات کیا تھے، کیسا مزاج تھا وہاں کے لوگوں کا، کس طرح کے لوگ تھے، ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کو تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے اس قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے۔ کوفہ کے لوگوں نے چاہا امام حسین کے دور میں کہ امام حسین کو خط لکھ کر بلائیں، اور ہم ان سے یہ چاہیں کہ جو خلافت ہے، اس خلافت کو آپ خلافت اسلامی میں تبدیل کریں، ہم اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ بعضوں نے تو یہ اس طرح سے خط لکھے کہ مولا آپ آ جائیں، فصلیں پک چکی ہیں، پھل تیار ہو چکے ہیں، یہاں تک روایات میں ملتا ہے۔ اور دشمنوں کی بھی تعداد تھی خط لکھنے میں، آپ حیران ہوں گے۔ شبس ابن ربیع، یہ شبس جو تھا خبیث انسان، یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، درود بڑھیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد، مولا علی کے ساتھ نہروان میں ان کا سردار، ان کے لشکر کا سردار تھا شبس۔ لیکن بدقسمتی، بدبختی اور خدا کی طرف سے کرنا یہ تھا کہ کربلا میں حسین کے خلاف تھا، یزید کے ساتھ تھا۔ شبس نے بھی خطوط لکھے، خط لکھا امام کو بلایا، اور ان جیسے دوسرے افراد نے بھی، اور شیعوں نے تو لکھا ہی، اور کچھ افراد نے نہیں، کچھ 100 نے نہیں، کچھ 1000 نے نہیں، بلکہ 18,000 خطوط لکھے گئے مولا کا۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ غیر معمولی بات ہے، یہ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ ایسا کیا ہو گیا تھا کہ
اس طرح سے ایک اقدام کیا گیا۔ اب میں آپ سے سوال کروں، آپ کسی کو اتنے خط لکھیں اور ان کو دعوت دیں تو آپ جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا حتماً۔ کوئی آپ کو چاہتے ہیں، کوئی ایسے ہزار افراد ہیں جو آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ ان کی بستی میں آئیں، ان کے علاقے میں آئیں، ان کے معاشرے میں آئیں اور خلافت کو اسلامی میں بدل دیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں پہ کیا عکس العمل ہونا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ یقیناً مثبت ہونا چاہیے، منفی نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ وہ چیز تھی کہ جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قیام کے لیے ابھارا۔ قیام مقدس کربلا میں یہ عامل بھی فراموش نہ ہو، اہل کوفہ کی دعوت۔ تو عزیزان محترم، یہ دو عوامل ایسے تھے کہ جنہوں نے امام کو ابھارا قیام کرنے کے لیے۔ پہلا بیعت کا مطالبہ، جواب نفی میں۔ دوسرا مردم مکہ مردم کوفہ کا دعوت دینا، جواب مثبت۔ تیسرا عمل بھی شہید مطہری یہاں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صرف یہ دو کا نہیں تھے، بلکہ ایک تیسرا عمل بھی تھا، ایک تیسرا سبب بھی تھا جو قیام امام حسین کا باعث بنا، اور وہ یہ تھا کہ لوگوں کو معروف کی ترغیب کرنا، امر بالمعروف کرنا، نہیں عن المنکر کرنا، جو کہ وصیت نامے میں بھی درج ہے۔ محمد ابن حنفیہ کے نام جو وصیت نامہ تحریر کیا، اس میں لکھا کہ میں امر بالمعروف کرنے چاہتا ہوں، نہیں عن المنکر کا ارادہ رکھتا ہوں، اور اسی ارادے کے ساتھ نکل رہا ہوں۔ انشاءاللہ آنے والے مجالس میں اس فروع دین میں سے اس فرق کو بیان کیا جائے گا تفصیل کے ساتھ کہ یہ کیا ہے، اصلاً اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ کیوں ضروری ہے امر بالمعروف معاشرے کے اندر، نہیں عن المنکر معاشرے کے اندر۔ اور یہ خود امر بالمعروف کا تقاضا ہے، نہیں عن المنکر کا تقاضا ہے کہ امام قیام کریں ظلم کے خلاف۔ آپ کے سامنے ظلم ہے، آپ کے سامنے ظلمت ہے، آپ کے سامنے فساد ہے، آپ کے سامنے فسق ہے، ایک فاسق و فاجر معاشرہ سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر آپ نے امر بالمعروف کے ذریعے ہی اصلاح کرنی ہے۔ جب تک آپ یہ کام نہیں کریں گے، برائیاں دور نہیں ہوں گی، فساد دور نہیں ہوگا، شر دور نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم؟ تو خود اس فرع دین کا بھی تقاضا ہے کہ آپ قیام کریں، انقلاب لے کر آئیں ایک معاشرے کے اندر۔ مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ کوفہ کے لوگوں نے دعوت دی امام کو، مسئلہ صرف اتنا نہیں تھا عزیزان محترم، بلکہ مسئلہ اس سے بڑھ کر تھا، بات اس سے بڑھ کر تھی، اور وہ کیا تھی کہ امام حسین کلی طور پر منکرات، جتنے بھی منکرات تھیں اس دنیا میں، جتنی بھی برائیاں ہیں ابھی اس معاشرے میں، اس وقت مکہ میں، مدینہ میں، کوفہ میں، حجاز میں، کربلا میں جتنے بھی منکرات ہیں، برائیاں ہیں، وہ ان کو دور کر دیا جائے، ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ چاہتے تھے امام، اور یہ ان کی الہی ذمہ داری تھی، یہ ان کی مسئولیت تھی، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ یہ کام کریں، ان منکرات کا خاتمہ کریں۔ شیخ مطہری فرماتے ہیں کہ یہ جو عامل تھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس چیز نے امام حسین کو انقلابی بنایا ہے، اس چیز کی وجہ سے امام حسین انقلاب لے کر آئے۔ یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ کوئی بھی شخص اگر جس کے اندر یہ صلاحیت آ جائے کہ وہ امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے، انقلاب لا سکتا ہے۔ اور امام خمینی کی مثال آپ کے سامنے۔ یہاں پہ ایک نقطہ شہید مطہری نے ذکر کیا اپنی کتاب میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو 3 عوامل بیان ہوئے، ان میں سے سب سے قیمتی عامل کون سا تھا، سب سے ارزش رکھنے والا سبب کون سا تھا قیام امام حسین کا؟ تو بیان کہتے ہیں کہ کوئی شک نہیں، لوگوں کا دعوت دینا بہت بڑا ایک کام ہے۔ 18,000 خط کسی کو مل جانا کہ آپ آئیں، ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر امام حسین کا وہ بیعت نہ کرنا اور یزیدیت کے منہ پر تماچا مارنا، یہ اس سے بڑھ کر ارزش رکھتا ہے، یہ اس سے بڑھ کر قیمت رکھتا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ توجہ ہے؟
یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اتنا بڑا اقدام ہے کہ ان دونوں عوامل سے زیادہ قیمتی اور ارزش در ہے۔ ایک دفعہ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ باتیں خوش تو نہیں ہیں زانا محترم، ضروری ہیں، ان مقدمات کو طے کرنا انتہائی ضروری ہے اس قیام مقدس کو سمجھنے کے لیے۔ اب میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کی تلاوت کرتا ہوں، اور اس سے یہ نتیجہ لیں گے کہ یہ جو قیام امام حسینی ہے، اس کا جو مقصد ہے یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کس قدر اہمیت رکھتا ہے، کس قدر عظمت رکھتا ہے۔ توجہ فرمائیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، فرمایا ارشاد رب العزت، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ اکبر۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے خلق کیے گئے، جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے۔ تمہارا کام کیا ہے اس بہترین امت کا؟ تأمرون بالمعروف، کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، لوگوں کو نیکی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو خود ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، یہاں پہ دو گروہوں کا ذکر تعارف کروا رہا ہے خداوند عالم، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ ایمان والے تھے لیکن ان کی اکثریت فاسق تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس طرف اکثریت یزیدیت، خارجیت، ناصبیت، اس طرف فاسقین ہیں، لیکن اس طرف مومنین ہیں۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے باوفا اصحاب اہل ایمان، اہل ایمان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس صورت میں بہترین امت بن جاتے ہیں، بہترین لوگ بن جاتے ہیں، بہترین سوسائٹی بن جاتی ہے۔ اگر تم یہ کام کرو تو تمہاری قدر و منزلت بہت زیادہ ہے، بہت ارزش رکھتے ہو، بہت قیمت رکھتے ہو۔ توجہ فرما رہے ہیں زانا محترم، باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ اور احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو خیر امت کا لفظ آیا ہے آیت میں، خیر امتن، اس سے مراد کوئی اور نہیں بلکہ محمد و آل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی، یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام اس کا ایک مصداق، سید الشہداء کی ذات اس کا ایک مصداق ہے کہ جو اپنا قیام چاہتی ہے، تحریک، نہضت، یہ مقدس قیام کربلا کا، امام حسین علیہ السلام لوگوں کی اصلاح چاہتے ہیں، امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں، برائیوں کو معاشرے سے نکالنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں زانا محترم۔ اور اس سلسلے میں مزید گزارشات انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عنوان یہی ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، مقصد قیام عاشورہ، ہدف قیام کربلا۔ عزیزان محترم، 4 محرم الحرام اور آہستہ آہستہ یہ ایام ازاں گزر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ ایام کوئی معمولی ایام نہیں ہیں۔ بڑھتے ہیں منزل مصائب کی طرف، دلوں کو لے جائیں کربلا، دلوں کو لے جائیں بین الحرمین، اپنے پاکیزہ قلوب کو متصل کریں پاکیزہ ارواح کے ساتھ، اور مل کر امام حسین کو سلام کریں، سب مل کر خلوص دل کے ساتھ۔ السلام علی الحسین وعلی آل ابن الحسین وعلی
حسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے خلوص دل کے ساتھ امام کو سلام کریں. امام یقیناً جواب بھی دیں گے. آپ کے آنسو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے امام نے آپ کے سلام کو نظر انداز نہ کیا، آپ کے سلام کا آپ کو جواب دیا. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. انہی اصحاب امام حسین میں سے آج میں اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں جو پہلے یزید کے لشکر میں تھا، پھر جناب سیدہ کا احترام اسے حسین کے لشکر میں لے آیا. سمجھ گیا عزیزان محترم. میرا سلام ہو حور ابن یزید ریاگی پر جو علیہ السلام بن گیا. ایک عالم دین نے جناب حر کی تعریف یوں کی کہ جب انسان کے دل میں ایمان بیدار ہو کر اسے منزل توبہ تک پہنچا دے تو اسے حر کہتے ہیں، اسے حر کہتے ہیں. اور جناب حر کو سیدہ کا احترام بچا گیا. آپ جانتے ہیں روایات میں جملے آئے ہیں، جب حر نے مولا کا راستہ روکا تھا، جب لگام فرض پر ہاتھ ڈالا تھا تو امام نے جلال کے عالم میں کہا تھا. کیا کہا تھا آپ جانتے ہیں عزیزان محترم؟ وہ جملہ کہا تھا، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. جناب حر نے کیا فرمایا؟ حر نے کہا اگر کوئی اور مخاطب ہوتا تو میں اس کو جواب دیتا، مگر میں کیا کروں، آپ کی ماں زہرا ہے. آپ تو وہ ہیں جن کی ماں کا نام میں بغیر وضو کے لے بھی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. حر کو احساس تھا کہ ہمیں پانی پلایا. حر کا لشکر آپ جانتے ہیں، حر کا لشکر پیاسا تھا. امام نے کرامت کا مظاہرہ کیا. امام کریم ہیں، اپنے دشمنوں کو بھی فراموش نہیں کرتے. حر کے لشکر کو پانی پلایا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، اور یزیدیوں نے حسین کے لشکر پر ہی پانی بند کر دیا. اب کچھ دن بعد بچوں کی صدائیں آئیں گی، اللہ تش اللہ تش اللہ تش. رونے والوں میں عرض کروں گا، روایت میں آیا ہے حر جب قریب پہنچے تو امام کے ساتھیوں کو احساس ہوا دشمن کی طرف سے کوئی آ رہا ہے. جب ساری رات گزار دی اس اضطراب میں، اس مشکل میں، اس عجیب سی کیفیت میں کہ میں کیا کروں، جہنم میں جاؤں جنت میں جاؤں.
سید الشہداء کا ساتھ دینا۔ جب صبح نمودار ہونے کا وقت آیا تو چلے مولا کی طرف۔ مولا کے ساتھیوں کو احساس ہوا کوئی آ رہا ہے، ایسا نہ ہو امام میرے مولا کو تکلیف پہنچانے کوئی آئے، کسی کا ارادہ تو نہیں کوئی نقصان ہو۔ مگر امام نے فرمایا اسے آنے دو، وہ میرا مہمان ہے۔ جب جناب حر قریب پہنچے تو پوچھے ابن رسول اللہ کیا گنجائش ہے کہ مجھے معافی مل جائے؟ کیا مجھ جیسے گناہگار کے لیے بھی توبہ ہے؟ آج ہم توبہ کرنے آئے ہیں اپنے گناہوں کی۔ جناب حر کا واسطہ دے کر دعا کریں خداوند عالم ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ امام نے فرمایا میں نے بھی معاف کیا اور میرے خدا نے بھی تجھے معاف کیا۔ فرمایا تو میرا بھائی ہے۔ امام نے بھائی کہہ کر مخاطب کیا، اے حر تو میرا بھائی ہے۔ اب امام کے اصحاب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں اور آپس میں کہتے ہیں اگر حسین نے حر کو بھائی کہا تو یہ کتنی بڑی بے ادبی ہے کہ حسین کا بھائی تو نیچے ہے اور ہم گھوڑوں پر ہیں۔ اجرکم اللہ۔ امام نے حر کو سینے سے لگایا، فرمایا اے حر تجھے مبارک ہو، تو نے حق کو قبول کیا، باطل کو ترک کیا۔ فرمایا اے حر تو ویسا ثابت ہوا جیسے تیری ماں نے رکھا نا، تیرا نام رکھا تھا، حر یعنی آزاد، تو آزاد ہوا۔ ایسے میں کیا ہوا جان محترم، روایات میں ہے ایسے میں جناب زینب نے اون محمد کو طلب کیا اور بیٹوں سے پوچھا یہ باہر شور کیسا ہے؟ کہا وہ جس نے ہمارا راستہ روکا تھا وہ آ گیا ہے، وہ راستہ روکنے والا آ گیا ہے۔ ہمارے ماموں حسین سے اس نے معافی مانگی، ماموں نے معاف کر دیا اور اپنا بھائی کہا۔ جناب زینب عجیب جملہ کہتی ہیں، کہنے لگی اگر حسین نے بھائی کہا تو یقیناً وہ میرا بھی بھائی ہے اور اون محمد کے ماموں ہے، جاؤ اور حر کے دائیں بائیں کھڑے ہو جاؤ، ماموں کہہ کر مخاطب کرنا۔ جناب زینب نے کہا اور یہ کہنا کہ اماں دعائیں دیتی ہے، اے حر تجھے تو میری ماں دعائیں دے رہی ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب حر کا چہرہ زرد ہو گیا۔ روایت کے الفاظ، جناب حر کا چہرہ زرد ہوا، امام سے کہا ایسا ممکن ہے معافی کے الفاظ کو میں جناب زینب کی زبان مبارک سے بھی سنوں؟ امام نے پوچھا اتنا اصرار کیوں کرتا ہے؟ کہا بات اتنی سی ہے کہ جب میں نے آپ کا راستہ روکا تھا کچھ بیویاں تھیں، ان کے مہمانوں سے میں نے رونے کی آوازیں سنی تھیں، مولا میں نے تو آپ کی بہن زینب کو رلایا ہے، میں جناب زینب سے معافی چاہتا ہوں۔ امام نے حر کا ہاتھ تھاما اور اس خیمے کے پاس آئے جس میں جناب زینب تھیں۔ جناب حر نے پکارا شہزادی آپ کو آپ کی ماں کی چادر کا واسطہ، اس گناہگار کو معاف کر دیں۔ جناب زینب کہنے لگیں بھائی حر تو نے تو مجھے شرمندہ کر دیا۔ میں نے مشہور عالم دین سے سنا، وہ بیان کرتے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کرتی، لیکن یہ زہرا کی بیٹی اتنی غریب ہے
کہ پانی بھی تجھے پیش نہیں کر سکتی. ہاں میں ایک وعدہ کرتی ہوں، مجھے معلوم ہے کچھ دیر بعد تم شہید ہو جاؤ گے. بس آخری جملے عزیزان محترم، تم شہید ہو جاؤ گے اور میرا بھائی حسین بھی شہید ہو جائے گا. اگر اس بے حیا فوج نے زینب کو موقع دیا تو مقتل میں آ کے اپنے بھائی حسین کا ماتم بعد میں کروں گی، پہلے تیرا ماتم کروں گی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خداوندہ بحق اسماء الحسنی، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق شہداء، بحق ائمہ، بحق سید الشہداء، بحق جناب زہرا، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہمارے تمام گناہوں کو جناب حر کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، حاضرین میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو نیک روزگار عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد عطا فرما. خداوندہ بحق محمد و آل محمد، اس ظلم کا خاتمہ کرنے کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.